السلام علیکم ناظرین۔ اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں انبیاء و رسل سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور انہیں امام الانبیاء تسلیم کرنے کا جو عہد لیا تھا کہ مولا ہم نے اقرار کیا کہ جب تیرا عظمت والا رسول آ جائے گا تو ہمارا سارا نظام نبوت، ساری ذمہ داریاں ایک طرف، مگر ہم تیرے محمد کی غلامی کو سب سے مقدم رکھیں گے۔ پھر اس عہد کی پاسداری جملہ انبیاء و رسل نے اپنے اپنے ادوار میں حالات و واقعات کے مطابق انجام دی۔ کچھ کا ذکر قرآن مجید میں خود اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور کچھ کا ذکر حدیث مصطفیٰ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ آئیے جائزہ لیتے ہیں کہ انبیاء نے اس عہد کی پاسداری کس کس انداز میں نبھائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جنہیں اللہ نے خلیل اللہ کا لقب عطا کیا، قرآن میں تفصیلی ذکر موجود ہے کہ تعمیر کعبہ کے بعد قبولیت اور اجر کے لیے جب ہاتھ اٹھائے تو کیا مانگا؟ عرض کی مولا ہمیں مطیع و فرما بردار بنا اور میری ذریت میں سے اپنے اس عظمت والے رسول کی امت عطا کر دے، اس رسول کی امت جس پر ایمان لانے کا عہد ہم سے میثاق نبوت میں لیا گیا تھا، اور یہ بھی عرض کی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، مولا بس وہی عظمتوں والا رسول میری ذریت میں یعنی انہی میں سے بھیج دینا۔ یہ دعا بھی اللہ نے قبول فرمائی۔ گویا میلاد مصطفیٰ کی دعا فرما کر اپنے عہد کی پاسداری نبھائی، اور پھر اللہ نے یہ دعا نہ صرف قبول فرمائی بلکہ قبولیت دعا کی علامت کے طور پر مقام دعائے میلاد مصطفیٰ کو اللہ نے سجدہ گاہ بنا دیا۔ اور یہ شان محبوب خدا ہے کہ مقام دعائے میلاد مصطفیٰ کو اللہ نے سجدہ گاہ بنا دیا۔ جب فتح مکہ ہوئی تو کعبہ یعنی بیت اللہ کو شرکیہ چیزوں سے پاک کیا گیا، اور سارے بت خواہ پتھر کے تھے یا لکڑی کے، کم و بیش 360 اٹھا کر باہر پھینک دیے گئے، مگر ایک پتھر کے بارے میں رب کے حکم کی تعمیل میں وہیں رہنے دیا گیا۔ بندوں نے عرض کی مولا یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا یہ میرے محبوب کے میلاد کی یادگار ہے، اس لیے کہ اس پتھر پر کھڑے ہو کر میرے خلیل نے نہ صرف تعمیر کعبہ کی بلکہ میرے محبوب کی آمد اور بعثت یعنی میلاد مصطفیٰ کی دعا کی تھی۔ لہٰذا نہ صرف اسے یہاں علامت کے طور پر رہنے دو بلکہ قیامت تک طواف کعبہ کے لیے آنے والوں کے لیے قرآن میں حکم جاری کر دیا کہ تم اگر طواف کعبہ کی قبولیت چاہتے ہو تو واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اس پتھر یعنی مقام ابراہیم کو جائے نماز کے طور پر استعمال کرو۔ لہٰذا ابراہیم خلیل اللہ نے یوں میثاق نبوت کی پاسداری کی جس کی قبولیت پر مہر قرآن اللہ نے ثبت فرما دی۔ آئیے ایک اور پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، کلیم اللہ کا لقب پانے والے کا میثاق نبوت کی پاسداری کا انداز بھی دیکھیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی خواہش پر انہیں امت محمدی دکھائی گئی تو دل میں تمنا جاگی، کاش میری امت اتنی عظمت والی ہوتی۔ حالانکہ موسیٰ کی اپنی امت کی عظمت اس قدر ہے کہ موسیٰ کی درخواست پر امت موسیٰ کو بہت سے جنتی انعامات سے دنیا میں ہی نوازا گیا، جیسا کہ امت موسیٰ پر میدان طیہ میں بادلوں کا سایہ ان کے سروں پر رہتا، کھانے کے لیے آسمان سے من و سلوہ اترتا، پانی پینے کے لیے ہر قبیلہ کے لیے الگ الگ 12 چشمے جاری ہو گئے، گزرنے کے لیے دریاؤں میں 12 راستے بن گئے۔ جبکہ موسیٰ علیہ السلام کی اپنی شان یہ کہ واحد نبی ہیں جنہیں زمین
یعنی کوہ طور پر اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، مگر جب اللہ نے اپنے محبوب کی امت دکھائی تو شان و عظمت امت محمدی دیکھ کر بارگاہ عزتی میں جھولی پھیلا دی، مولا یہ بلند درجہ امت مجھے عطا کر دے۔ مگر جواب کیا ملا؟ تل کا امت احمد، موسیٰ ممکن نہیں، اس لیے کہ یہ عظمتوں والی امت میں نے اپنے محبوب کے لیے مختص کر رکھی ہے۔ گویا شان وکرا آمنا دے لال دا، کوئی سونا نہیں سونے دے نال دا۔ پھر اس جواب کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے سوچا جس نبی کی امت کی شان یہ ہے وہ نبی کتنی عظمت والا ہوگا۔ یہ سوچ کر پھر عرض کی کہ اچھا مولا، امت نہیں تو وہ عظمتوں والا نبی ہی میرے دور میں بھیج دے تاکہ میں مساک نبوت کی پاسداری کرتے ہوئے اس کا امتی بن کر فخر کر سکوں۔ ناظرین، جس رسول کا امتی بننے پر موسیٰ جیسا رسول فخر کرتا ہو، پھر ہم فخر کیوں نہ کریں کہ اس محبوب رب العالمین کی نسبت ملی جن کا امتی بننے کی خواہش انبیاء اور رسل نے کی۔ لہٰذا اپنے نبی کا میلاد مناتے ہوئے ہم تو جھوم جھوم کر کہیں گے کہ ان کی نسبت ملی اور کیا چاہیے، بن گئے امتی اور کیا چاہیے، ان پہ ایمان لانے کے باعث ہوئی قبر میں روشنی اور کیا چاہیے، بعد مرنے کے تیری لحد میں ریاض، آ گئے خود نبی اور کیا چاہیے۔ امت مسلمہ تیری عظمت کو سلام۔ کتب احادیث میں یہ روایت نقل ہے کہ ایک بار حضرت عمر مسجد نبوی میں توریت کی تختی پڑھ رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو غصہ سے چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہیں قریب ابو بکر بیٹھے تھے، انہوں نے یہ منظر دیکھا تو کہا، عمر تیری ماں روئے، تو نے حضور کا چہرہ نہیں دیکھا، جلالت میں سرخ ہو رہا ہے۔ عمر فاروق اٹھے، توریت کی تختی سائیڈ میں رکھی اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ حضور نے پوچھا، کیا پڑھ رہا تھا؟ کہا، توریت۔ فرمایا، وہی جو موسیٰ پر اتری؟ یعنی توریت کی اس تختی کی تصدیق بھی فرما دی۔ پھر فرمایا، خدا کی عزت کی قسم، اگر آج جب میں مبعوث ہوا ہوں تمہارے معاشرے میں موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو ان کے پاس کوئی اور راستہ نہ ہوتا سوائے میری اتباع کرنے کے۔ جبکہ اس روایت میں مشکوٰۃ المصابیح کے الفاظ ہیں، فرمایا، سن لو، قسم ہے مجھے اللہ کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، اگر آج موسیٰ صاحب توریت خود بھی زندہ ہوتے تو ضرور میری پیروی کرتے، یعنی توریت چھوڑ کر قرآن پڑھنے آ جاتے، یعنی وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ امام الانبیاء ٹھہرے۔ ناظرین، انبیاء اور رسل کا مساک نبوت کی پاسداری پر گفتگو جاری ہے، حصہ دوم ملاحظہ فرمائیں۔